آپ نے پوچھا ہے کہ نعتیہ کلام یہاں پہ اصلاح کے لیے بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میری رائے یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کا مذہبی کلام جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے مسلک کے عالم دین کو دکھائیں، جو شاعر بھی ہو عالم دین بھی ہو، تاکہ وہ بہتر طور پہ رہنمائی کر سکے اور آپ کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کر سکے۔ کیونکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں مسلمانوں میں کئی طبقات ہیں۔ کچھ ہیں جو اپنا جس گفتگو کو وہ اظہار عشق و محبت سمجھتے ہیں، اسی گفتگو کو دیگر مسلک والے شرک سمجھتے ہیں، اور جس گفتگو کو ایک مسلک والا اپنا نعتیہ کلام یا محبت کا اظہار سمجھتا ہے، دوسرا مسلک ممکن ہے اسے گستاخی سمجھتا ہو۔ مختلف حوالوں سے مسالک میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو لے کر، علم غیب یا آپ کے وجود سے متعلق کوئی نور بشر اور کوئی حاضر ناظر وغیرہ، اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی کو اپنا عقیدہ رکھنے کا حق ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق لکھنے کا حق ہے، لیکن جب آپ اس طرح کسی گروپ میں اسے پیش کر دیتے ہیں تو ممکن ہے کسی کا عقیدہ کوئی اور ہو اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس پہ گفتگو کرے اور وہاں سے بحث چل نکلے، اور خاص طور پہ جس نے اس پہ رائے دینی ہے، اصلاح دینی ہے، اگر اس کا عقیدہ ہی آپ کے عقیدے سے مختلف ہو، تو آپ نے تو اپنے عقیدے کے مطابق لکھا ہے، آپ کو حق ہے، اسی طرح اسے بھی حق ہے کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑے بغیر اس پہ گفتگو کرے اور اپنے نظریات کے مطابق کرے، تو جو کلام بھیجنے والے کے لیے دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنا لکھا ہوا کلام اپنے مسلک کے عالم دین کو دکھاتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو عامی ہوتے ہیں لکھنے والے، وہ بعض اوقات مبالغہ ایسا کر جاتے ہیں کہ جو خود ہمارے مسلک کے لوگوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بہت بار دیکھا ہے کہ نعت خوان جو ہیں اور جو نعت گو شاعر ہیں ایسا لکھ لیتے ہیں کہ اسی مسلک کے علماء جو ہیں ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو آپ ہمارے نام پہ یہاں پہ پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تجاوز کر جاتے ہیں چیزوں سے، لیکن پھر بھی آپ کا مسلک کا جو عالم دین ہے وہ آپ کو اپنے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، اسے معلوم ہے آپ کے نظریات کیا ہیں اور آپ کے مسلک کے حقیقی نظریات کیا ہیں، درست رائے وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ وہ شاعر بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے صرف اس نے علم پڑھا ہے، عربی وغیرہ پڑھی ہے، تو وہ شعر پر رائے دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو وزن کے لحاظ سے، دیگر فنون دیگر عیوب کے حوالے سے اسے دیکھنا نہیں آئے گا کہ شعر کے اندر کیا کیا خرابی ہے، پھر وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ شعر کے اندر کتنی گنجائش ہوتی ہے، ایک بات کو کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا بھی دائیں بائیں ہونے والے کو ٹوکتا رہے گا کہ اس سے تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص سے رائے لی جائے جو عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو اور آپ کا ہم مسلک ہو۔ مجھ سے بعض دوست جو پرسنل میں رائے لیتے ہیں، اصلاح لیتے ہیں، وہ اصرار کر کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے اس پہ گفتگو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بات کچھ اور ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص سے براہ راست پرسنل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ گروپ ہے تو یہاں پہ کوئی بات آپ کو کلام بھیجنے والے کو ناگوار نہیں گزری، لیکن کسی اور نے سنی اور کہا کہ آپ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کا یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، غلط ہے یہ وہ، تو وہ ایک بحث کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ اچھا لکھنے لگیں تو کوشش کریں کہ مذہبی کلام کی طرف تب آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ نعت لکھنا چاہتے ہیں، نیا شاعر بھی نعت لکھ سکتا ہے، اور حمد لکھنا چاہتا ہے لکھ سکتا ہے۔ حمد میں تو گنجائش کافی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہ آپ اگر اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں اور کسی کو ناگوار گزری ہے تو وہ اس پہ رد عمل دے دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ نعت بھی لکھتے ہیں، نئے شاعر کو نعت بھی لکھنی چاہیے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے انداز سے لکھے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سمجھ لیں کہ اختلافی معاملہ نہ آ رہا ہو۔ آپ صرف تعریف لکھیں، یہ نہ لکھیں کہ میرا مسلک میں یہ چیز ہے تو میں اسے واضح کروں، جب تک آپ اچھا نہ لکھنے لگیں۔ جب آپ اچھا لکھنے لگیں
آپ کی گرفت ہو وزن پہ، آپ کی گرفت ہو آپ کے مضمون پہ، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہی آپ کے شعر سے واضح ہو رہا ہو، تو پھر آپ اس طرف زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے وہ کہا نہیں ہوتا جو ہمارے شعر سے واضح ہو رہا ہوتا ہے، اور مذہبی معاملات میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں، تو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ وزن پہ گرفت نہیں حاصل کر لیتے، اظہار پہ آپ کی گرفت اچھی نہیں ہو جاتی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی سے کہہ پائیں، تو پھر آپ جو کہیں گے کم سے کم وہ آپ کا نظریہ تو ہوگا، اگر اس پہ کسی کو اعتراض بھی ہے تو بھی آپ نے اپنی طرف سے تو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نے جو کہا نہیں ہے وہ آپ کے ذمہ لگا کے آپ پہ تنقید کی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے وہ زیادہ قابل افسوس ہوگا۔ تو بہرحال نعتیہ کلام یا کوئی بھی مذہبی کلام جو ہے وہ یہاں پہ ایسے گروپ میں اس پہ ڈسکس ہونا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بہتر ہے اپنے ہم عقیدہ کسی عالم دین شاعر کی رائے لی جائے۔